بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کا واقعہ پیش کریں گے، جو کہ معلوماتی ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد دلچسپ ہے، لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، شیخ المشائخ سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب 536 ہجری کو جنوبی ایران کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین حسن بہت دولت مند تاجر اور بااثر شخص تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نسلی اعتبار سے صحیح النسب سید تھے۔ دوستوں، مال کی زیادتی کو قرآن مجید میں بہت بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے، مگر خواجہ غیاث الدین امیر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عبادت گزار اور متقی انسان بھی تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دولت مند گھرانے میں بڑے ناز و نعام کے ساتھ پرورش پائی تھی، مگر کہنے والے کہتے ہیں کہ عیش و عشرت کی اس فراوانی کے باوجود بھی خواجہ صاحب میں بچپن سے ہی ایک عجیب انداز کی قناعت تھی۔ جس دور میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی، وہ بڑا پرآسوب دور تھا۔ سیستان اور خراسان لوٹ مار کی زد میں تھے، ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا۔ سیاسی انتشار نے انتہائی سنگین صورت اختیار کر لی تھی۔ سرسبز و شاداب علاقوں میں آگ بھڑک رہی تھی اور خوبصورت سے خوبصورت شہر کھنڈرات بنتے جا رہے تھے۔ مسلمانوں میں کئی فرقے بن چکے تھے جو بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ مسلمانوں کا ہی خون بہا رہے تھے۔ پورے ملک میں قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ یہی وہ زہر آلود فضا تھی جس نے خواجہ غیاث الدین حسن کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر خراسان چلے آئے۔ اس وقت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 1 سال کے قریب تھی۔ خواجہ صاحب کے ابو خواجہ غیاث الدین کا خیال تھا کہ انہیں یہاں خراسان میں کوئی نہ کوئی آرام کی جگہ ضرور مل جائے گی، مگر یہاں بھی گردش ماہ و سال کے وہی تیور تھے، یہاں بھی فتنے سر اٹھا رہے تھے۔ خواجہ غیاث نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت کے لیے بڑا اہتمام کیا، مگر خراسان کی صورتحال روز بروز بگڑتی ہی چلی گئی۔ 549 ہجری میں خونی سیلاب انسانی سروں سے گزر گیا۔ اس وقت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 13 سال تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے مصیبتوں اور آفتوں کے المناک ماحول میں پرورش پائی تھی اور اپنی آنکھوں سے مسلمانوں کے خون کے دریا بہتے دیکھے تھے۔ کبھی کبھی آپ نہایت رقت آمیز لہجے میں اپنے ابو جان سے سوال کرتے کہ بابا جان، مسلمانوں کا خون آخر کب تک بہتا رہے گا؟ کہنے لگتے، بیٹا، یہ شربار موسم اور خونی ہوائیں ایمان والوں کے لیے آزمائش ہیں، تمہیں صبر کرنا ہی پڑے گا۔ پھر ایک دن صبر کی تلقین کرنے والا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ خواجہ غیاث الدین حسن نے 551 ہجری میں وفات پائی۔ اس وقت حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 15 سال تھی۔ آپ نے آنکھیں کھولتے ہی ہر طرف قیامت کے مناظر دیکھے تھے۔ ایک اور قیامت تھی جو آپ پر پوری طرح سے ٹوٹ پڑی تھی۔ سارا مال و اسباب تو پہلے ہی چھن گیا تھا، اب ایک دولت باقی تھی اور وہ تھا باپ کا سایہ۔ لیکن کم عمری میں ہی خواجہ صاحب ایک شفیق و مہربان باپ کے سائے سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ والد کی موت نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر متاثر کیا کہ آپ ہر وقت اداس اور پریشان رہنے لگے۔ ایسے نازک لمحات میں آپ کی ماں تھیں حضرت بی بی نور رحمۃ اللہ علیہا، جنہوں نے بڑی استقامت کا ثبوت دیا اور بڑے حوصلے کے ساتھ بیٹے کو سمجھایا، اے فرزند، زندگی کے ہر سفر میں ہر مسافر کو تنہائی کی اذیتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ اگر تم ابھی سے اپنی تکلیفوں کا ماتم کرنے بیٹھ گئے تو یہ دشوار گزار راستہ کیسے طے کرو گے؟ اٹھو اور پوری توانائی کے ساتھ اپنا سفر شروع کرو، ابھی تمہاری منزل بہت دور ہے۔ یہ والد محترم کی محبت کا ثبوت نہیں کہ تم دن رات ان کی یاد میں آنسو بہاتے رہو۔ اولاد کی محبت یہ ہے کہ وہ باپ کے خواب کی تعبیر پیش کرے، اور تمہارے باپ کا ایک ہی خواب تھا کہ ان کا بیٹا علم و فضل میں کمال حاصل کرے۔ امی جان کی تسلیوں سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت سنبھل گئی اور آپ ذوق و شوق کے ساتھ علم حاصل کرنے لگے، مگر سکون و فراغت کی یہ مہلت بھی زیادہ لمبی نہ رہ سکی۔
مشکل سے 1 سال گزرا ہوگا کہ حضرت بی بی نور رحمت اللہ علیہا بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب تنہائی کی داستان پوری طریقے سے مکمل ہو گئی تھی۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں بالکل اکیلے رہ گئے تھے۔ والد گرامی کی وفات کے بعد ایک باغ اور ایک چکی آپ کو ورثے میں ملی تھی۔ ماں کی زندگی میں تو پھر بھی آپ حصول رزق کی کشمکش سے آزاد تھے، مگر جب ماں کا بھی انتقال ہو گیا تو کاروبار کا سارا بوجھ آپ کے کندھوں پر آ گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے باغبانی کو اپنا پیشہ بنا لیا۔ سارے کام آپ خود ہی انجام دیا کرتے تھے۔ پیڑوں کو پانی دیتے، زمین کو ہموار کرتے، پودوں کی کاٹ چھانٹ عمل میں لاتے، کھاد وغیرہ کا بندوبست کرتے اور منڈیوں میں جا کر خود ہی پھل بھی بیچا کرتے تھے۔ اس کاروباری کشمکش سے آپ کی تعلیم پر بہت برا اثر پڑا اور آپ کی پڑھائی بند ہو گئی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو اس کا بڑا دکھ تھا، لیکن ایک ایسی مجبوری تھی کہ جس کا بظاہر کوئی توڑ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اکثر اوقات اپنی اس محرومی پر غور کرتے اور جب کوئی حل نظر نہیں آتا تو شدید مایوسی کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھتے اور آسمان کی طرف دیکھتے دیکھتے رونے لگ جایا کرتے تھے۔ یہ خدا کے سامنے ایک بندے کی خاموش دعا تھی۔ دوستوں، ایک دن حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اپنے باغ کے پیڑوں کو پانی دے رہے تھے کہ تبھی ادھر سے مشہور بزرگ حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ خواجہ صاحب بزرگ کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے آئے اور ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے۔ بزرگ ایک لڑکے کی جوشی عقیدت سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے سر پر ہاتھ رکھا، دعائیں دی اور آگے جانے لگے، لیکن آپ نے حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ کا دامن تھام لیا۔ بزرگ نے پلٹ کر پوچھا، اب کیا چاہتے ہو فرزند؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بڑے ادب سے عرض کیا، یہ میری التجا ہے کہ آپ چند لمحوں کے لیے میرے باغ میں قیام فرما لیں، کون جانے پھر یہ نیک گھڑی لوٹ کر آتی بھی ہے یا نہیں۔ خواجہ صاحب کا لہجہ اس قدر عقیدت مندانہ تھا کہ حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ انکار نہ کر سکے اور واپس باغ کے اندر تشریف لے آئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے بزرگ کو نہایت احترام سے بٹھایا اور پھر اجازت لے کر باغ کے ایک گوشے میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس ہوئے تو آپ کے ہاتھوں میں انگوروں سے بھرے ہوئے 2 طباق تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے عاجزی کے ساتھ انگور کے وہ تازہ خوشے حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ کے سامنے رکھ دیے اور خود ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ کہنے لگے، خادم کے پاس آپ کی تواضع کے لیے بس یہی کچھ تھا، اگر اسے قبول کر لیں تو میں اپنی خوش قسمتی پر فخر کروں گا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے اس کم عمری میں ہی سعادت مندی کا وہ مظاہرہ کیا تھا کہ حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ بھی حیران رہ گئے تھے۔ بزرگ نے ایک بار پھر خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو محبت بھری نظر سے دیکھا اور آپ کی دل جوئی کے لیے چند انگور اٹھا کر منہ میں رکھ لیے۔ حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ کے اس عمل سے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر خوشی کا وہ رنگ ابھر آیا جو کسی بہت بڑی نعمت کے حاصل ہونے پر ظاہر ہوتا ہے۔ بزرگ نے آپ کی اس کیفیت کا بھی جائزہ لیا اور پھر فرمایا، معین الدین بیٹھ جاؤ۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ نے بڑے والہانہ انداز میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے فرزند، تم نے ایک فقیر کی خوب مہمان نوازی کی ہے۔ بزرگ کے الفاظ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ادب سے سر جھکا لیا۔ حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ باغ کی طرف اشارہ کر کے انتہائی جذب کے عالم میں فرمائے جا رہے تھے، یہ سرسبز و شاداب درخت، یہ لذیذ پھل، یہ ملکیت، یہ جائیداد، یہ سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے۔ آج جہاں بہاروں کا دور دورہ ہے، کل اسی مقام پر خزاں کی حکومت ہوگی۔ یہی گردش روز و شب ہے اور یہی نظام قدرت ہے۔ تیرا یہ باغ بھی وقت کی تیز آندھیوں میں اجڑ جائے گا، پھر خدا تعالی تجھے ایک اور باغ عطا کرے گا، ایسا باغ جس کے درخت قیامت تک گرم ہواؤں سے محفوظ رہیں گے۔ ان درختوں کے پھلوں کا ذائقہ ایک بار بھی جو چکھ لے گا، پھر وہ دنیا کی کسی نعمت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔
اتنا کہنے کے بعد حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ خواجہ صاحب بزرگ کے اس عمل کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ جب ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ جیب سے باہر نکالا تو آپ کے ہاتھ میں سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا صاف نظر آ رہا تھا۔ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ تیری مہمان نوازی تھی بیٹا، یہ فقیر کی دعوت ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روٹی کا وہ ٹکڑا حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا اور پھر تیزی کے ساتھ باغ سے نکل کر کسی دوسری طرف چلے گئے۔ روٹی کا ٹکڑا اس قدر خشک تھا کہ اس کا چبانا دشوار تھا، مگر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بزرگ کا تحفہ عظیم سمجھ کر کھا لیا۔ اس ٹکڑے کا حلق سے اترنا ہی تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کو ایسا معلوم ہونے لگا جیسے کائنات کی ہر شے فضول ہے۔ دوسرے دن خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا باغ اور چکی دونوں ہی بیچ دی۔ آپ کے اس فیصلے پر آپ کے تمام جاننے والے بہت حیران تھے۔ ان لوگوں نے آپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر آپ پر اس کا کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ جائیداد کو بیچنے کے بعد جس قدر رقم حاصل ہوئی، آپ نے اسے کھڑے کھڑے غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دیا۔ خواجہ صاحب کا یہ عمل عزیز و اقارب کے لیے اور بھی حیران کرنے والا تھا۔ زیادہ تر لوگوں کے نزدیک آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ کسی خلل کا شکار تھا، مگر کون جانتا تھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر کیا گزری ہے اور ذہن کے کس کونے سے روشنی کی وہ لکیر پھوٹ رہی ہے جس نے دنیا کے تمام اجالوں کو دھندلا کر رکھ دیا ہے۔ دوستوں، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات اور پھر اپنا سارا مال و متاع اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ آپ نے خراسان سے نکل کر سب سے پہلے پورب کا سفر اختیار کیا۔ ان دنوں سمرقند اور بخارا اسلامی علوم و فنون کے اہم مراکز سمجھے جاتے تھے۔ یہاں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن کریم حفظ کیا، پھر تفسیر، فقہ، حدیث اور دوسرے علوم ظاہری میں مہارت حاصل کی۔ آپ کے اساتذہ میں کون کون بزرگ شامل تھے اس کا صحیح اندازہ کسی کو نہیں ہے، مگر بعض روایات سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ آپ کے استادوں میں مولانا حسام الدین بھی شامل تھے، اور اسی بزرگ نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو قرآن کریم حفظ کروایا تھا۔ دوستوں، علوم ظاہری حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں نکلے۔ اب آپ کا رخ عراق کی طرف تھا۔ راستے میں نیشا پور کا شہر تھا جس میں حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک ایک عام طالب علم کی حیثیت سے حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، مگر شیخ نے جب آپ کی طرف کوئی دھیان نہ دیا تو خواجہ صاحب کئی بار عقل نے فریب کیا کہ یہاں پر تیرے مقدر کا کچھ بھی نہیں ہے، کسی دوسرے آستانے پر چلا جا۔ خیالات کی یہ سرکشی بڑی خوفناک تھی، لیکن آپ نے ہمت سے اس پر قابو پا لیا اور مسلسل خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے۔ پھر ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ میری دلی تمنا ہے کہ حضور مجھے مستقل غلامی کا شرف بخشیں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ ولایت کی طرف تھا۔ اس کے جواب میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے بیٹا، مجھ سے اپنا ہی بوجھ نہیں اٹھتا تو پھر تمہارا بھاری بوجھ میں کیسے اٹھاؤں گا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ٹالنا چاہتے تھے، مگر خواجہ صاحب ضد کر رہے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کے سینکڑوں غلام ہیں نا، وہاں پر ایک غلام کے اضافے سے کیا فرق پڑ جائے گا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا دامن سمیٹتے ہوئے کہا کہ یہ سب کے سب خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ یہ لوگ مجھے مرشد کامل سمجھتے ہیں، مگر ان نادانوں کو کیا خبر کہ ان کا پیر تو خود منزل کی تلاش میں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، ان لوگوں کی طرح میں بھی آپ سے حسن ظن رکھتا ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور پھر شیخ نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ دوستوں، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں تقریباً 2.5 سال تک حاضر رہے۔
شیخ جہاں بھی چاہتے آپ غلاموں کی طرح ساتھ رہتے، ساری رات محض اس خیال سے جاگتے کہ کہیں پیر و مرشد کو کسی چیز کی ضرورت نہ پیش آ جائے۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے آپ کی جذبہ خدمتگاری میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ان کے آس پاس بھیڑ لگاتے رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ نے جان بوجھ کر کرامتیں دکھانا بند کر دی، لوگوں سے اپنے کرشمے چھپانے لگے، اپنے کمالات پر پردہ ڈال دیا۔ لوگ آپ کا نام سن کر دور دور سے آتے تھے، مگر جب شیخ سے کسی کرشمے اور کرامت کا اظہار نہ ہوتا تھا تو مایوس ہو کر لوٹ جاتے تھے۔ پھر یہ قصے عام ہونے لگے کہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ ایک دنیا دار شیخ ہیں، ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے پیر و مرشد کے شب و روز کا بغور مشاہدہ کرتے، اور عجیب اتفاق تھا کہ آپ نے اس طویل مدت میں شیخ کی کوئی کرامت اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے مرید اس بات پر خفا ہو کر چلے گئے کہ انہیں ابھی تک دست غیب حاصل نہیں ہوا تھا۔ ان مریدوں کے خیال میں شیخ ظاہری علم تو رکھتے تھے لیکن انہیں باطنی علم سے کوئی نسبت نہیں تھی۔ یہ بڑے نازک لمحات تھے۔ کہنے والے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کہا کرتے تھے کہ کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو، یہاں کچھ نہیں ہے، کوئی اور دروازہ دیکھو۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بدگمانوں کے اس گروہ کو سخت ترین جواب دیتے اور پھر انتہائی ذوق و شوق سے اپنے شیخ کی خدمت میں مشغول ہو جاتے۔ ایک بار حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ ہر وقت پیر و مرشد کے ساتھ رہتے۔ اس مرتبہ بھی دوران سفر آپ اس طرح شیخ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے ہمراہ ہو۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا تمام سامان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر تھا، اور آپ اس خوش نصیبی پر اس قدر خوش تھے جیسے دونوں جہاں کی دولت ہاتھ آ گئی ہو۔ شیخ نے ایک غیر آباد علاقے میں قیام کیا، پھر بڑے عجیب سے لہجے میں خواجہ صاحب سے فرمایا، معین الدین، ساری دنیا چلی گئی ہے، اب تم بھی چلے جاؤ۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو لوگ اس طرح خالی ہاتھ کیوں لوٹ جاتے؟ آج حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے بات کرنے کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ تم کئی سال سے ناکام و نامراد بھٹک رہے ہو، مگر تم نے کیا پایا؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ رو پڑے اور بولے، شیخ اب میں کہاں جاؤں گا، میرا آپ کے سوا دنیا میں کون ہے؟ خواجہ صاحب کہہ رہے تھے اور روتے جا رہے تھے، اب تو میں ایک کا ہو چکا ہوں، اب مجھے دوسرے کے در پر آواز لگاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب سن کر حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ بے قرار ہو گئے اور آپ کو سینے سے لگا کر انتہائی رقت آمیز لہجے میں دعا فرمائی، اے رب ذوالجلال، معین الدین کو قبول فرما لے، اس نے بے سر و سامانی کے باوجود مجھے نہیں چھوڑا، تو بھی اسے زمین پر تنہا نہ چھوڑ۔ ابھی دعا کے الفاظ ختم بھی نہیں ہوئے تھے کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نور کی بارش میں نہا گئے۔ ایک تیز شعاع دل و دماغ کو روشن کرتی چلی گئی، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے تمام پردے اٹھ گئے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو الگ کرتے ہوئے پوچھا، معین الدین بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو؟ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، شیخ کے صدقے میں عرش سے لے کر تحت الثری تک دیکھ پا رہا ہوں۔ خواجہ صاحب زارو قطار رونے لگے۔ پھر شیخ نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ تم سیراب ہو گئے، ورنہ عشق کے جنگل میں لوگ ایک ایک بوند کو بھی ترس جاتے ہیں۔ پھر دونوں سفر کا ارادہ کر کے واپس نیشا پور تشریف لے آئے۔ دوستوں، در حقیقت یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لمبی آزمائش تھی جو کہ کم و بیش 2.5 سال تک چلتی رہی۔ دیکھنا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے کس قدر محبت کرتے ہیں۔ اور جب یہ 2.5 سال گزر گیا تو اس کے بعد حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے بے شمار کرامات ظاہر ہوئی، اور پھر وہ تمام لوگ
जो आप रहमतुल्लाह अलैह को छोड़कर चले गए थे सब लौट आए। हजारों अफराद ने एक निगाह करम की भीख मांगी, मगर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह यही फरमाते रहे, जो कुछ मेरे पास था मैंने सब मोइनुद्दीन के हवाले कर दिया है। इस सिलसिले में एक रिवायत ये भी है कि हजरत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को लेकर मक्का मुकर्रमा में हाजिर हुए और खाने काबा का तवाफ करने के बाद शेख ने बुलंद आवाज में फरमाया, इलाही मोइनुद्दीन हाजिर है, अपने इस आजिज बंदे को शर्फ कबूलियत अता फरमा। जवाब में गैब से एक आवाज सुनाई दी, हमने इसे कबूल कर लिया है, बेशक ये मोइनुद्दीन है, यानी दीन का मददगार है। मक्का मुकर्रमा में ठहरने के बाद शेख उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में मदीना शरीफ हाजिर हुए। फिर जैसे ही सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे, शेख कामिल उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया, आकाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुजूर सलाम पेश करो। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने गदाज कल्ब के साथ लरसती हुई आवाज में कहा, अस्सलामु अलैकुम या सय्यिदल मुरसलीन, यानी ए रसूलों के सरदार, आप पर सलामती हो। जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम किया तो वहाँ मौजूद तमाम लोगों ने सुना कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से जवाब आया, वालेकुमुस्सलाम या सुल्तान अल हिंद, यानी ए हिंदुस्तान के बादशाह, तुम पर भी अल्लाह की सलामती हो। इसके बाद शेख ने हजरत ख्वाजा साहब को मुबारकबाद देते हुए फरमाया, मोइनुद्दीन तुम बहुत खुश नसीब हो, तुम्हें दोनों मकामात पर कबूलियत की सनद अता हुई है। आने वाले दौर में हिंदुस्तान के बुतखाने तुम्हारी सरगर्मियों का मरकज बनेंगे। अगरचे वहाँ कुफ्र की गहरी तारीकी भी फैली हुई है, लेकिन आखिरकार तुम वहाँ इस्लाम का चिराग रोशन करने में कामयाब हो जाओगे और इतने बड़े मुल्क में तुम ही बादशाह कहलाओगे जिसे दरबार रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बादशाहत का ताज बख्शा गया हो, वो हिंद के तमाम बादशाहों पर गालिब आकर ही रहेगा। शेख का फरमान सुनने के बाद ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना शरीफ की मिट्टी को चूम लिया और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जालियां पकड़कर रोने लगे। रोते रोते ये हालत हुई कि आपकी हिचकियां बंध गई और इस याहुसारी के दरमियान हजरत ख्वाजा साहब ने लरसती हुई आवाज में कहा, तेरा गुलाम हूँ इसीलिए तो बादशाह कहलाता हूँ। इसके बाद आपके मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह आपको मक्का और मदीना शरीफ लेके दोनों जगहों पर आप रहमतुल्लाह अलैह को कबूल कर लिया गया और मदीना शरीफ में आप रहमतुल्लाह अलैह को ये खुशखबरी दी गई कि आने वाले वक्तों में आप हिंदुस्तान के राजा होंगे। कुफ्र और शिर्क के इस गढ़ में आप रहमतुल्लाह अलैह की वजह से ही इस्लाम का चरागा होगा। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा या फिर हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मदीना शरीफ से होते हुए कैसे आप रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ जाते हैं, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात होती है और फिर वहाँ क्या करिश्मा होता है। ये तमाम वाक़यात बेहद दिलचस्प हैं, तो सवाब की नीयत से इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ख्वाजा साहब अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते हक पर बैत करने के बाद बहुत लंबे अरसे तक शदीद इबादतें करते रहे। उन इबादतों के बारे में ख्वाजा साहब के खलीफा अकबर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद ने अपनी रियासतों के इब्तदाई अय्याम में ऐसे तरीक़े से जिहाद नफ्स किया कि देखने वाले हैरान रह जाते थे। आपने रियासत का जो तरीक़ा इख्तियार किया था, आरिफान हकीकत के गिरोह में उसकी मिसालें बहुत कम ही मिलती हैं। मुसलसल 7-7 दिन तक रोज़ा रखा करते थे और 5 मिस्काल टिकिया से रोज़ा अफ्तार करते। सिर्फ एक चादर ओढ़ा करते, अगर वो फट जाती तो उसे अपने हाथों से ही सी लिया करते थे। इबादतों और मुजाहदों की मंजिल से गुजरने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने पीरो मुर्शिद की इजाज़त से दोबारा सफ़र शुरू किया। आप रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले दमिश्क के रास्ते से होते हुए मक्का शरीफ पहुँचे
حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی اور اس کے بعد پھر روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہو گئے۔ مدینہ منورہ کے بعد اولیاء کرام اور مشائخ اعظام کی زیارت کے لیے کئی ملکوں کا سفر کیا، جن میں سب سے اہم سفر بغداد شریف کا تھا۔ بغداد شریف کے سفر کے دوران خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ 2.5 مہینے تک حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے اور ایک عظیم جانباز صوفی کی صحبتوں سے فیضیاب ہوتے رہے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف تشریف لے گئے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آئے اور بڑی محبت سے اپنا مہمان بنا لیا۔ اس زمانے میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ایک دن حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اداس بیٹھے تھے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا اور تمام صورتحال اپنے مرشد کے گوش گزار کر دی۔ جواب میں غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اداسی کا سبب پتہ ہے۔ بے شک تم لوگ ان کا جسم دیکھ رہے ہو، مگر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح بھوکی ہے۔ جب تک انہیں روحانی غذا نہیں ملے گی اس وقت تک وہ اسی طرح غمگین رہیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اشارہ محفل سماع کی طرف تھا۔ دوستوں، آپ کو بتایا کہ سلسلہ چشتیہ کے بیشتر بزرگ نہایت ذوق و شوق سے سماع سنا کرتے تھے۔ اس کے برعکس غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قادریہ سلسلے میں سماع سے مکمل پرہیز کیا جاتا تھا۔ بڑی عجیب صورتحال تھی، لیکن حضرت غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے صرف خواجہ صاحب کی خاطر محفل سماع آراستہ کرنے کا حکم دے دیا۔ بغداد کے انتہائی متقی اور پرہیزگار لوگوں میں سے ایسے افراد کا انتخاب کیا گیا جن کی آواز نہایت خوبصورت تھی۔ پھر ایک الگ مکان کا انتظام کیا گیا جس میں یہ محفل سماع منعقد ہونے والی تھی۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین محفل سے فرمایا، اگر کوئی اور شخص بھی سماع کی خواہش رکھتا ہو تو اسے بھی خبر کر دی جائے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ ایک طرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے اور دوسری طرف حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی محفل سماع جاری تھی۔ سبق پڑھاتے پڑھاتے اچانک حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے حیرت سے اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے قریب رکھی ہوئی اپنی لاٹھی اٹھائی اور اس طرح زمین پر ٹیک دیا جیسے آپ کسی چیز کو زمین میں گاڑ رہے ہوں۔ پوری محفل پر گہری خاموشی چھا گئی۔ محفل میں حاضر لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو اس حالت میں دیکھا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلسل اپنی لاٹھی پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ ہر ذہن پریشان تھا اور ہر آنکھ حیران تھی، یہاں تک کہ غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مبارک پوری طرح سے لال ہو گیا۔ سب لوگ کانپنے لگے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر بہت دیر تک یہی کیفیت جاری رہی۔ پھر دھیرے دھیرے آپ رحمۃ اللہ علیہ معمول پر آ گئے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی لاٹھی ایک طرف رکھ دیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خواجہ معین الدین چشتی حالت وجد میں چلے گئے تھے۔ اس جانباز عاشق کو روکنا بے حد مشکل تھا۔ اگر میں مداخلت نہ کرتا اور ان کے جذب کی یہی کیفیت برقرار رہتی تو اس بات کا خطرہ تھا کہ آج بغداد کی زمین ہی الٹ جاتی۔ دوستوں، بغداد میں قیام کے دوران حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے خرقے سے نوازا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اندازاً 553 ہجری میں علم حاصل کرنے کے لیے لمبا سفر اختیار فرمایا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 17 سال تھی اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 561 ہجری میں وفات پائی۔ اس طرح اگر مہینے اور سال کا حساب لگایا جائے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے وقت
حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 25 سال تھی۔ اس طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 7 سال کے مختصر عرصے میں ہی تمام مذہبی اور دینی علوم میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ یہ قدرت خداوندی کا ایک کرشمہ تھا اور اس مرد مومن کی تربیت کا اہتمام تھا جسے آنے والے وقتوں میں ہندوستان کے سلطانی کے عہدے پر فائز کیا جانے والا تھا۔ بغداد کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تبریز تشریف لے گئے۔ ان دنوں وہاں مشہور بزرگ خواجہ ابو سعید تبریزی قیام فرما تھے۔ شیخ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ ان کے فیوز و برکات کا یہ عالم تھا کہ ان کے ہزاروں مرید تھے، مگر 70 مرید ایسے تھے جن میں سے ہر ایک کو ولایت کا درجہ حاصل تھا۔ ان مریدوں میں حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، جنہیں شاید ہی کوئی شخص نہیں جانتا ہوگا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بہت کم وقت گزارا، مگر چند دنوں کی یہ صحبت بھی اپنی تاثیر میں اکثیر کا درجہ رکھتی تھی۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تبریز سے اصفہان تشریف لے آئے۔ وہاں اس وقت مشہور بزرگ حضرت شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ خواجہ صاحب کچھ دنوں تک حضرت شیخ محمود کی صحبتوں سے فیضیاب ہوتے رہے۔ انہی دنوں میں آپ نے ایک نوعمر لڑکے کو دیکھا جو درویشوں سے نہایت عقیدت رکھتا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے پہلے وہ لڑکا حضرت شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے بہت زیادہ متاثر تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ حضرت شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو جائے، مگر جب اس نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو اس نے اپنا ارادہ بدل لیا، یہاں تک کہ جب آپ اصفہان سے رخصت ہوئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن لڑکے سے پوچھا، صاحب زادے آخر تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ لڑکے نے عرض کیا، میں آپ کے ساتھ کے سوا کچھ بھی نہیں چاہتا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکے کو ٹالنے کے لیے فرمایا، میں تو خود فقیروں کا خدمت گزار ہوں، تمہیں بھلا میں کیا دے سکتا ہوں؟ اس لڑکے نے عقیدت مندانہ لہجے میں کہا، کچھ بھی صحیح مگر مجھے اپنی خدمت کا موقع دے دیجیے، جس کو جو من میں آئے جو کہتا رہے، یہ اللہ جانے مگر میرے شیخ تو آپ ہیں۔ لڑکے کی عقیدت کا یہ عالم دیکھ کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ انکار نہ کر سکے اور اسے اپنے دامن رحمت میں چھپا لیا۔ بعد میں یہی لڑکا اولیاء ہند کا تاجدار بنا اور آج ساری دنیا اسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہاں 2 سال تک آپ نے واعظ فرمایا اور ہزاروں انسانوں کو راہ راست پر گامزن کیا۔ بغداد کے بعد اصفہان تشریف لے گئے، یہاں بھی کچھ دن ٹھہرے، اس کے بعد استراباد تشریف لائے۔ استراباد کے بعد افغانستان کے ایک شہر ایرات پہنچتے ہیں اور یہاں ایک ظالم و جابر بادشاہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ خواجہ صاحب اور اس ظالم و جابر بادشاہ کا واقعہ اس قدر جاذبیت کا حامل ہے کہ دل و دماغ کو روشن کرنے کے لیے اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ تو آئیے ہم خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں اور جانتے ہیں۔ دوستوں، جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے شہر ایرات میں پہنچے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ دن بھر شہر میں گھومتے اور رات ہوتے ہی مشہور صوفی بزرگ حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو جاتے تھے۔ یہاں ساری رات ذکر و عبادت میں مشغول رہتے اور عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے۔ کچھ دن بعد آپ کی عبادت و ریاضت کے چرچے پورے شہر میں سنائی دینے لگے۔ پھر وہاں کے لوگوں کی ایک بھیڑ آپ کے پاس امنڈ آئی۔ ہزاروں ضرورت مند انسان اپنی عجیب عجیب درخواستیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ لوگوں کی یہ بھیڑ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، لیکن لوگوں کی اس بھیڑ بھاڑ سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت میں خلل پڑنے لگا۔ مجبوراً آپ رحمۃ اللہ علیہ ایرات سے سبزوار تشریف لے گئے۔ ابھی سبزوار میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو آئے ہوئے چند دن بھی نہیں گزرے تھے کہ مقامی لوگوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان ستم رسیدہ لوگوں نے بڑے دردناک لہجے میں اپنے حالات بیان کیے۔ اے شیخ، ہم اہل شہر کی جانب سے آپ کے حضور ایک درخواست لے کر آئے ہیں۔ سبزوار کا گورنر یادگار محمد ایک ظالم حکمران ہے، اس کے جابرانہ رویے سے
اللہ تعالیٰ کی مخلوق تنگ آ گئی ہے۔ لوگ رحم کی بھیک مانگ مانگ کر قبروں میں سو گئے، مگر اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ اب تو ہر گزرنے والے دن کے ساتھ اس کے ظلم و تشدد کی ہوا تیز ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اس کے حق میں دعائے خیر فرمائیں کہ وہ ہدایت پا جائے، یا پھر بد دعا کریں کہ اس کی ہلاکت سے اہل شہر کو نجات مل جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے سبزوار کے باشندوں کی فریاد سنی اور انہیں یقین دلایا کہ خداوند تعالیٰ بہت جلد اس شہر کے رہنے والوں پر اپنے رحم و کرم کی بارش کرے گا۔ دوسرے دن خواجہ صاحب گورنر یادگار محمد کے دربار میں تشریف لے گئے۔ محل کے دروازے پر پہنچ کر آپ نے دربان سے کہا، اپنے حاکم کو خبر کرو کہ اس سے درویش معین الدین ملنا چاہتا ہے۔ دربان نے حاکم سبزوار کو اطلاع دی، لیکن یادگار محمد کا غرور انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے غضبناک لہجے میں دربان کو جواب دیا، میرے پاس کسی ننگے بھوکے فقیر سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے۔ دربان واپس آیا اور جیسے ہی اس نے یادگار محمد کے الفاظ دہرانے کی کوشش کی تو وہ گونگا ہو گیا اور اس کی زبان حرکت نہ کر سکی۔ دربان نے گھبرا کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کی طرف دیکھا۔ اس کی روح کانپنے لگی، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کسی سے اجازت لیے بغیر محل کے اندر داخل ہو گئے۔ دوسرے دربان پر نظر پڑی تو آپ کو روکنے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے کا ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ یادگار محمد صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس کے کمرے میں داخل ہو گئے، جہاں بیٹھ کر وہ سنگ دل بادشاہ اپنی مرضی کے فیصلے کیا کرتا تھا۔ دربار میں ہلچل سی مچ گئی۔ خواجہ صاحب بہت زیادہ جلال میں آ گئے تھے۔ آپ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ جس پر بھی نظر پڑتی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا۔ یادگار محمد نے آپ کو دیکھا تو خوف و دہشت سے کانپنے لگا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، میں وہی بھوکا ننگا فقیر ہوں جس سے تو نے ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی باروب آواز پورے محل میں گونج رہی تھی، میں یہاں اس لیے نہیں آیا کہ تو مجھے خدا کے بندوں کے خون میں ڈوبی ہوئی چند روٹیوں کی بھیک دے دے، یا خدا کے بندوں کے جسموں کو ننگا کر کے ریشمی کپڑا تو میرے حوالے کر دے۔ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ حجت تمام ہو جائے، اس سے پہلے کہ تیرے جسم اور تیرے اقتدار کو زمین نگل لے۔ خدا کی نافرمانیوں سے باز آ جا۔ تو جن پر ستم ڈھا رہا ہے انہیں ان کی ماؤں نے تو آزاد پیدا کیا تھا، تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ تو اس سے پہلے کتنے بڑے بڑے ستمگر یہاں اپنی طاقت آزما چکے ہیں، انہیں تلاش کر وہ کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے۔ سبزوار کے بادشاہ کے دربار میں کسی قبرستان کا سما لگ رہا تھا، دیکھنے والے مردوں کی طرح بے جان ہو گئے تھے۔ سبزوار کا بادشاہ یادگار محمد اپنی زرنگار کرسی سے اتر کر نیچے آنا چاہتا تھا، مگر اس کا جسم مفلوج ہو کر رہ گیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو اس ظالم بادشاہ کے سامنے کلمات حق ادا کر کے کب کا جا چکے تھے، لیکن اب تک آپ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ دوسرے دن سبزوار کے باشندوں نے اپنی آنکھوں سے یہ ناقابل یقین منظر دیکھا۔ حاکم وقت یادگار محمد شرمندگی سے سر جھکائے ہوئے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ آپ نے اس کے حق میں دعائے خیر کی اور اللہ رب العزت کی زمین پر عدل و انصاف قائم کرنے کی ہدایت فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی سبزوار کا گورنر بہت سے تحفے بھی لایا تھا، مگر آپ نے کوئی تحفہ قبول نہ کیا اور تمام مال و اسباب غریبوں میں بانٹ دینے کا حکم دے دیا۔ لہٰذا وہ تمام مال ان غریبوں مظلوموں میں بانٹ دیا گیا جو یادگار محمد کے ظلم کا نشانہ بن چکے تھے۔ حامد بن فضل اللہ جمالی 16ویں صدی عیسوی میں ایک نامور سیاح، ادیب اور شاعر گزرے ہیں۔ جمالی نے اپنی مشہور کتاب سید العارفین میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور حاکم سبزوار یادگار محمد کا ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے۔ یادگار محمد نے سبزوار شہر کے باہر ایک باغ لگایا تھا جسے وہ جنت کا نام دیا کرتا تھا۔ یہاں اکثر ناچ گانے کی محفلیں گرم ہوتی تھیں، خوبصورت کنیزیں اسے شراب پلاتیں اور ساری رات ہنگامہ برپا رہتا تھا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پہلے دن شہر سبزوار میں داخل ہوئے
تو آپ نے اسی باغ کا رخ کر لیا۔ اتفاق سے اس وقت کوئی بھی دربان وہاں موجود نہیں تھا۔ خواجہ صاحب باغ میں تشریف لے گئے اور یادگار محمد کے بنائے ہوئے حوض میں غسل فرما لیا۔ یہ حوض بھی اپنے آپ میں بڑا ہی کمال تھا۔ اس کا پانی نہایت ہی خوشبودار ہوا کرتا تھا۔ غسل کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو گئے۔ اچانک ایک نیک دل شخص کی نظر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی۔ وہ تیزی سے آپ کے قریب آیا اور کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، یہ ایک ظالم جابر سفاک انسان کی تفریح گاہ ہے، آپ یہاں سے چلے جائیے، اگر وہ ادھر آ گیا نا تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ دراصل اجنبی شخص خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا تھا، اس لیے ہمدردی کے طور پر آگاہ کرنے چلا آیا تھا تاکہ آپ یادگار محمد کے ظلم و ستم سے محفوظ رہ سکیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا، بلکہ آپ نے فرمایا، تم بھی اس درخت کے سائے میں بیٹھ جاؤ جو حوض کے قریب ہے۔ اجنبی شخص آپ کی بات سن کر گھبرا گیا۔ ابھی وہ صورتحال کو سمجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ اتنے میں یادگار محمد کے کچھ ملازم نظر آئے۔ اجنبی شخص کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ چکا تھا۔ خواجہ صاحب نے اسے تسلی دی اور اپنے قریب بٹھا لیا۔ خادموں نے حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا اور پوچھنا چاہا کہ وہ بغیر اجازت باغ میں کیسے داخل ہو گئے ہیں، مگر آپ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں۔ وہ بولنا چاہتے تھے لیکن کچھ بھی بول نہیں سکے۔ انہوں نے چپ چاپ حوض کے کنارے قالین بچھا دی اور ان پر شراب کی سراہیاں رکھنے لگے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ کچھ دیر بعد یادگار محمد اپنی محفل سجانے کے لیے باغ میں آنے والا ہے، اور پھر وہ بدکردار حاکم اپنے ساتھیوں کے ساتھ باغ میں آ پہنچا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو باغ میں دیکھتے ہی اپنے ملازمین پر برس پڑا، یہ کون ہے اور ہماری عشرت گاہ میں کس کی اجازت سے داخل ہوا ہے؟ ملازمین خاموش تھے مگر خوف و دہشت سے ان کے جسم کانپ رہے تھے۔ انہیں اپنا بھیانک انجام بہت قریب نظر آ رہا تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ملازمین کی بیچارگی اچھے سے دیکھ رہے تھے، لہٰذا آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور یادگار محمد کے قریب پہنچ کر فرمانے لگے، فقیر اپنی مرضی سے یہاں آیا ہے، اسے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یادگار محمد نے ایک عارف کا کلام سنا، لیکن جیسے ہی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے نظریں دوچار ہوئی تو وہ بولنے کی طاقت ہی کھو بیٹھا۔ اس کے ساتھی بھی کسی پتھر کی طرح بے جان ہو کر رہ گئے تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ مجبور انسان بے قصور ہے، یہ تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ اتنا کہہ کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے یادگار محمد کو نگاہ کرم سے دیکھا۔ چند لمحوں کی بات تھی، وہ لڑکھڑایا اور زمین پر اس طرح گر پڑا جیسے کوئی مورتی زمیں بوس ہو جاتی ہے۔ یادگار محمد کی بے ہوش ہوتے ہی اس کے تمام مصاحبوں اور خادموں نے بھی زمین پر اپنے سر رکھ دیے۔ خواجہ صاحب نے اجنبی شخص سے فرمایا، حوض کا پانی لے کر اس کے منہ پر چھڑکو۔ اجنبی نے آپ کی ہدایت کے مطابق عمل کیا۔ چہرے پر پانی کی چھینٹیں پڑنی ہی تھی کہ یادگار محمد کو ہوش آ گیا۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ بالآخر مجبور ہو کر خواجہ صاحب کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ خواجہ صاحب نے بلند آواز میں فرمایا، کیا تو نے اب توبہ کر لیا ہے؟ یادگار محمد نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اللہ کی قسم میں اپنی تمام سیاہ کاریوں سے تائب ہو گیا ہوں۔ خواجہ صاحب نے دوبارہ اس سے پوچھا، اب تیرے عقائد کا کیا حال ہے؟ یادگار محمد بولے، حضور آپ کے طفیل میرا سینہ روشن ہو گیا۔ اب یادگار محمد ہچکیوں سے رونے لگ گئے، کہنے لگے، خدا کی قسم تمام اصحاب رسول بزرگ و محترم ہے، ان کی قدموں سے لپٹی ہوئی خاک بھی میرے لیے اکسیر سے بڑھ کر ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور اپنا مبارک ہاتھ اس کی پشت پر رکھ دیا۔ سبزوار کا جابر اور سفاک شخص کسی کمزور اور ناتواں انسان کی طرح کھڑا تھا، اس کی نظریں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں۔ خواجہ صاحب نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ہدایت کی۔ اب وہ ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب باغ سے رخصت ہونے لگے تو یادگار محمد نے آپ کا دامن تھام لیا
اس نے درخواست کی کہ اسے ہمیشہ کے لیے غلامی کا شرف بخشا جائے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیعت سے سرفراز فرما دیا۔ جیسے ہی آپ نے یادگار محمد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اس کی تو دنیا ہی بدل گئی، یہاں تک کہ اس کے پاس جتنی دولت تھی پیر و مرشد کے قدموں میں ڈھیر کر دی۔ خواجہ صاحب نے جواب میں فرمایا، سیم و زر کے اس انبار کو ان لوگوں میں بانٹ دو جو اب تک تیرے ظلم و تشدد کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ یادگار محمد نے ایسا ہی کیا، کھڑے کھڑے سب کچھ لٹا دیا، اس کے ساتھ ہی تمام کنیزوں اور غلاموں کو آزاد کر دیا۔ پھر وہ اس فانی دنیا سے اس قدر بیزار ہو گیا کہ اپنی دونوں بیویوں کو بھی طلاق دے دی۔ چند دن بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سبزوار سے تشریف لے گئے تو یادگار محمد بھی آپ کے ساتھ تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ پوری زندگی پیر و مرشد کی خدمت میں بسر کرے، مگر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یادگار محمد کو اسی مقام پر لوگوں کی رشت و ہدایت کے لیے مقرر کر دیا۔ یہ کیسی عجیب بات تھی کہ جو شخص کل تک خود گمراہ تھا، آج وہی شخص خدا کے بندوں کو آوازیں دے کر بلا رہا تھا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، یعنی آ جاؤ بھلائی کی طرف، آ جاؤ بھلائی کی طرف۔ اور لوگ بھی اس کی آواز سن کر دوڑے چلے آ رہے تھے۔ یادگار محمد کا مزار آج بھی سعد شادمہ میں موجود ہے۔ دوستوں، اولیاء کرام کی نگاہوں میں وہ طاقت ہوتی ہے کہ لمحے بھر میں کسی کی بھی تقدیر پلٹ سکتی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور پھر جب بات ان کی ہو جنہیں دربار رسالت سے سلطان الہند اور ہندوستان کی شہنشاہی کی سند عطا کی گئی ہو، جو اللہ اور اس کے رسول اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بھی بے حد لاڈلے ہوں، تو ان کے فیض و برکات کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں سے سفر کرتے ہوئے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلخ پہنچے اور پھر بلخ کے بعد کچھ عرصے تک غزنی میں آرام کیا۔ یہاں پہنچ کر آپ ہدایت غیبی کے منتظر تھے۔ بالآخر آپ کی زندگی کی وہ مبارک گھڑی آ ہی گئی جب ایک رات آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی دعاؤں سے سرفراز فرمایا اور ہندوستان جانے کی ہدایت فرمائی۔ آپ کو دربار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہندوستان کے بادشاہ ہونے کا خطاب تو پہلے ہی مل چکا تھا، لیکن ہندوستان جانے کا حکم اب ملا تھا۔ بارگاہ رسالت سے اجازت ملتے ہی 586 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے۔ بر صغیر کے اس تاریخی شہر میں پہنچتے ہی سب سے پہلے مشہور بزرگ حضرت داتا بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضر ہوئے۔ یہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن چلہ کشی میں گزار دیے۔ یہ چلہ گاہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک کے نزدیک آج بھی موجود ہے۔ اس متبرک مقام کو ایک بند کمرے کی صورت میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے روحانی فیض حاصل کرنے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ملتان تشریف لے گئے۔ ملتان اس زمانے میں مشرقی علوم و فنون کا مرکز تھا۔ یہاں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 5 سال تک قیام کیا اور یہیں سے آپ نے سنسکرت زبان سیکھی۔ آپ کے لیے اس زبان کی تعلیم نہایت ضروری تھی، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عنقریب ہندو قوم کے سامنے اسلامی تعلیمات پیش کرنے والے تھے، اس لیے مقامی زبان سے آگاہ ہونا بے حد ضروری تھا۔ ملتان سے آپ رحمۃ اللہ علیہ دہلی تشریف لے گئے۔ دہلی میں بھی کچھ دیر رکے اور پھر اسی کے بعد حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر روانہ ہو گئے۔ اجمیر شہر کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ یہ شہر آگرہ کے مغرب میں تارا گڑھ کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ پہاڑی کی چوٹی پر مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کا بنایا ہوا قلعہ آج بھی موجود ہے۔ اجمیر ہندوستان کا ایک بہت ہی پرانا اور تاریخی شہر ہے۔ اجمیر اس زمانے میں بر صغیر کے سب سے طاقتور ہندو حکومت کا دارالسلطنت تھا۔ اس علاقے میں ہندوستان کی سب سے زیادہ بہادر جنگجو اور غیرت مند قوم راجپوت آباد تھی۔ راجپوتوں کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ اس قوم کے لوگ مر جانا پسند کرتے تھے، لیکن کسی کے آگے سر جھکانا ان کو گوارا نہیں تھا۔ وقت پڑنے پر راجپوتوں کی عورتیں خود کو بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا کرتی تھیں تاکہ ان کے شوہر پیچھے مڑ کر اپنے گھروں کی طرف نہ دیکھیں اور میدان جنگ میں لڑتے لڑتے یا تو جیت کر واپس آئیں یا پھر اپنی جان دے دیں۔
یہ تھا اس قوم کا مزاج جسے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عنہ قریب خدائے وحدہ لا شریک کا پیغام سنانے والے تھے۔ دوستوں، اس وقت دہلی اور اجمیر پر پرتھوی راج چوہان کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اجمیر کے نواں میں اپنی خانقاہ تعمیر کی۔ خانقاہ کیا تھی؟ گھاس پھوس کی ایک مختصر سی جھونپڑی جس میں حضرت سلطان الہند قیام فرما تھے۔ نماز کا مصلی، پانی کا برتن اور ایک جوڑا لباس، یہی کچھ شہنشاہ ہندوستان کا سامان تھا۔ کچھ دن تک یہاں کے راجپوتوں نے آپ کے قیام کا کوئی اثر قبول نہ کیا۔ شروع میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی لوگوں نے یہی سمجھا تھا کہ یہ کوئی جوگی یا پھر تپسیا کرنے والا ہے جو دنیا کے ہنگاموں سے دور جنگل میں آ پڑا ہے۔ مگر جب کچھ لوگوں نے حضرت خواجہ صاحب کی جھوپڑی میں آ کر دیکھا تو یہ راز فاش ہوا کہ اس شخص کی وضع قطع ہندوستان کے سنیاسیوں سے بالکل الگ ہے۔ پھر تو سوالوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو گیا۔ راجپوت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے آتے اور دیکھتے ہی رہ جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نورانی چہرے میں ایسی کشش تھی جسے مقامی ہندو کوئی نام نہیں دے پا رہے تھے، نہ ہی ان کے دماغ کوئی فیصلہ کر پا رہے تھے کہ آخر یہ شخص ہے کیا۔ لیکن جو بھی ہو، ان کے دل خود بخود اس بزرگ ہستی کی طرف کھینچے چلے جا رہے تھے۔ اب راجپوتوں کو یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ہندو مذہب کی کسی بھی شاخ پر عمل کرنے والے نہیں ہیں، مگر چونکہ آج تک انہوں نے راجستھان کے علاقے میں کسی مسلمان کو عبادت کرتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی حقیقت نہیں جان رہے تھے۔ پھر ایک دن کچھ راجپوت آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جھوپڑی میں داخل ہوئے۔ اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے۔ راجپوت خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے یہاں تک کہ خواجہ صاحب اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہو گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راجپوتوں سے ان کی زبان میں گفتگو کی۔ تم لوگ یہاں کیسے آئے ہو؟ راجپوت ایک غیر مقامی شخص کے لب و لہجے پر حیرت زدہ رہ گیا۔ ایک راجپوت نے تیز لہجے میں جواب دیا، ہم کچھ دنوں سے یہاں جنگل میں تمہیں تنہا دیکھ رہے ہیں، آج سوچا کہ تمہارے آنے کی وجہ پوچھیں، آخر تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے نرم اور میٹھے لہجے میں فرمایا، کیا میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ دوسرے راجپوت نے کہا، تم ہمیں نقصان بھی کیا پہنچا سکتے ہو؟ اس کی ایک ایک لفظ سے غرور اور گھمنڈ کی جھلک دکھ رہی تھی۔ وہ راجپوت کہنے لگا، پھر بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تمہارا کس قوم سے تعلق ہے اور تم اجمیر کیوں آئے ہو؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پرجلال لہجے میں فرمایا، میں مسلمان ہوں اور تمہیں اپنے اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ مسلمان کا نام سنتے ہی راجپوت چونک پڑا، ان کے ذہنوں میں بے شمار پرچھائیاں لرزنے لگی۔ ایک راجپوت نے نہایت تند و تیز لہجے میں پوچھا، کیا تم شہاب الدین غوری کی قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ اس کے الفاظ میں ساری نفرتیں سمٹ آئی تھیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہاں وہ بھی میرا دینی بھائی ہے۔ اب رحمۃ اللہ علیہ راجپوتوں کے لہجے سے صاف سمجھ چکے تھے کہ ان کے اندر کیا چل رہا ہے، چنانچہ آپ نے بھی اپنی آواز کو بلند رکھا۔ دوسرے راجپوت نے جواباً کہا، وہ بھی تمہارے اللہ کا پیغام لے کر یہاں آیا تھا، ہم نے غوری کو اس طرح سے ہرا کر یہاں سے بھگا دیا ہے کہ اس کا پیغام بھی دفن ہو گیا ہے۔ خواجہ صاحب نے جب یہ سنا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جلال میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، فرمانے لگے، اللہ کا پیغام کبھی دفن نہیں ہوتا، تم سے پہلے یہاں کتنی قومیں آباد تھیں، آج تم ان کے نشان بھی تلاش نہیں کر سکتے، اگر ساری دنیا بھی تمہاری ہو جائے تو خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ شہاب الدین غوری تو اپنے ہمراہ ایک لشکر جرار لے کر آیا تھا، مگر میں تمہارے پاس تنہا اور اکیلا آیا ہوں، اور پھر بھی میں تمہیں خدا کا پیغام سناؤں گا اور تمہیں وہ پیغام سننا ہی پڑے گا۔ اگر تم اپنے کان بند بھی کر لو گے تو تمہاری سماعتوں میں شگاف پڑ جائیں گے، چاہے اس کشمکش میں پورا ہندوستان زیر و زبر ہو جائے، لیکن وہ پیغام تمہارے دل کی گہرائیوں میں اتر کر رہے گا۔ جاؤ اور اپنے دروازے بند کر لو، اپنے دل و دماغ پر پہرے بٹھا لو، مگر وہ روشنی کی لکیر آہنی دروازوں سے گزر کر بھی تم تک پہنچ ہی جائے گی۔ یہ ایک اور بڑا دعویٰ تھا اور ایک ایسے انسان کی طرف سے کیا گیا تھا جو ایک سرکش قوم کے حلقے میں بالکل تنہا اور اکیلا تھا۔ راجپوتوں کو خواجہ صاحب کی بے باکی ناگوار گزری، وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی زمین پر یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک راجپوت نے اپنی روایتی غرور کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی،
خواجہ صاحب نے پرجلال لہجے میں فرمایا، یہ زمین اللہ کی ہے، اگر کسی انسان کی ملکیت ہوتی تو تمہارے باپ دادا موت کا ذائقہ نہ چکھتے اور اس زمین کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے جاتے۔ ہم سب اس زمین پر اللہ کے کرایہ دار ہیں اور ان قریب ایک ایک کر کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ دوسرے راجپوت نے بگڑ کر کہا، ہم کسی اللہ کو نہیں مانتے، زمین و آسمان پر ہمارے دیوتاؤں کی حکومت ہے۔ اگر تم یہاں مزید رہنا چاہتے ہو تو تمہارے قیام کی ایک ہی صورت ہوگی کہ تم آئندہ اپنی زبان پر اللہ کا نام نہیں لاؤ گے۔ اسلام کے ظاہر کرنے پر یہ پہلے پابندی لگائی گئی تھی۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے، میرے لیے تو اللہ ہی سب کچھ ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک پر ایک عجیب رنگ ابھر آیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آواز دوبارہ گونجی، میں اللہ رب العزت کے نام سے زندہ ہوں اور تمہیں بھی اس کے نام کی برکت سے زندہ کرنے آیا ہوں۔ خواجہ صاحب کے اس جواب پر راجپوت خفا ہونے کی بجائے ہنس پڑے اور کہنے لگے، تمہیں اپنی زندگی کے لیے نہ اچھی غذا میسر ہے، نہ لباس اور نہ ہی رہنے کے لیے مکان۔ پہلے اپنے آپ کو تو زندہ رکھ کے دکھا دو، اس کے بعد ہمیں زندہ کرنے کی بات کرنا۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے، میری زندگی کے لیے ایک جوڑا لباس، 4 گز زمین اور جنگلی پھل ہی کافی ہیں۔ تم اپنی فکر کرو، اتنی شان و شوکت کے باوجود بھی آنے والا وقت تمہاری سانسیں چھین لے گا، پھر تم اس دنیا میں داخل ہو جاؤ گے جہاں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک راجپوت کہنے لگا، ارے آخر تم کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ تمہارے اللہ کا وہ کون سا پیغام ہے جو تم ہمیں سنانا چاہتے ہو؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر ایک دل نواز مسکراہٹ آئی اور خواجہ صاحب نے سنسکرت زبان میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا باپ۔ پھر خواجہ صاحب فرمانے لگے، اللہ کو سب سے زیادہ یہ بات ناپسند ہے کہ انسان اسے چھوڑ کر کسی دوسرے کی پوجا کرنے لگے۔ آخر وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں جن مورتیوں کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ یہ پتھر کی مورتیاں جو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتی، تم کس امید پر ان کے آگے اپنا دامن پھیلاتے ہو؟ یہ تو خود تمہاری محتاج ہیں کہ تم انہیں ایک مقام سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھتے ہو۔ راجپوت غصے میں لال ہو گئے اور ان کی تلواریں بے نیام ہو گئیں۔ وہ اس مسلمان فقیر کا کام تمام کرنا چاہتے تھے جو ان کے سامنے ان کے دیوتاؤں کی بے عزتی کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کرم کی نگاہ سے دیکھا۔ اچانک ایک بجلی کی لہر آئی۔ وہ راجپوت جن کی بہادری کی شہرت پورے ہندوستان میں تھی، آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ جھوٹی ثابت ہو رہی تھی۔ ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا تھا، ان کی تلواریں ہاتھوں سے چھوٹ گئی اور پھر وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ ایک عجیب و غریب منظر تھا۔ وہ راجپوت جو کچھ دیر پہلے اپنی روایتی غیرت و شجاعت کے افسانے بیان کر رہے تھے، خواجہ صاحب کی ایک نگاہ کی تاب نہ لا سکے اور ایسے بھاگ کھڑے ہوئے جیسے کوئی طاقتور دشمن ان کے پیچھے پڑا ہو۔ راجپوت سپاہیوں میں کچھ دن تک اس واقعے کا ذکر سرگوشیوں میں ہوتا رہا۔ پھر راجپوتوں کی وہی جماعت جو ایک بار پہلے بھی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جلال روحانی کی جھلک دیکھ چکی تھی، دوبارہ اس مرد درویش کی جھونپڑی کی طرف روانہ ہوئی۔ کچھ ساتھیوں نے انہیں مسلمان درویش کی طرف جانے سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ یہ کہتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے تھے کہ اس فقیر نے ہمارے دیوتاؤں کی توہین کی ہے، ہمارے آباء و اجداد کی رسموں کو برا کہا ہے، ہم اس سے اس کا انتقام ضرور لیں گے۔ راجپوت اپنے ہاتھوں میں تلواریں سجائے اور دلوں میں نفرت و حسد کا غبار لیے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی جھوپڑی میں داخل ہو گئے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز ظہر ادا کر رہے تھے اور سجدے کی حالت میں تھے۔ راجپوت آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اسی بے خبری کے عالم میں حضرت خواجہ صاحب کا کام تمام کر دیا جائے۔ راجپوتوں نے تلوار کو ہاتھ لگایا ہی تھا، مگر اس سے پہلے کہ تلوار کو بے نیام کرتے، خواجہ صاحب نے سجدے سے سر اٹھایا اور حالت قیام میں چلے گئے۔ راجپوت ایک مسلمان کے طرز عبادت کو بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک ایسی پوجا تھی کہ کرنے والے کے سامنے نہ ہی کوئی مورتی تھی اور نہ ہی کسی گھنٹی کی آواز۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ باندھے اس طرح کھڑا تھا جیسے اس کا جسم جم سا گیا ہو، بس ہونٹوں کو ہلکی ہلکی جنبش ہو رہی تھی جیسے وہ زیر لب کسی سے باتیں کر رہا ہو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ قیام سے رکوع میں چلے گئے۔
راجپوت اپنی اپنی جگہ مستعد کھڑے تھے۔ پھر جیسے ہی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سجدہ ادا کرنے کے لیے زمین پر سر رکھا تو تمام راجپوتوں نے تلواریں کھینچنا چاہیں، مگر وہ اپنی کوششوں میں ناکام رہے۔ جسم کی پوری طاقت استعمال کرنے کے بعد بھی تلواریں نیام سے باہر نہ ہو سکیں۔ عجیب عالم تھا۔ ایک بار پھر نہ جانے کون سی خوف اور دہشت نے راجپوتوں کے دل و دماغ پر اپنا تسلط جما دیا تھا۔ کچھ دیر بعد خواجہ صاحب نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے۔ پھر دعا سے فراغت پا کر راجپوتوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ تمہاری مہمان نوازی کے لیے فقیر کے پاس جنگلی پھلوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے، بیٹھ جاؤ، اپنی کھوئی ہوئی طاقت کو جمع کرو اور پھر جس ارادے سے آئے ہو اس پر عمل کر لو۔ فقیر تو خدا کی راہ میں گھر سے ہی سر پر کفن باندھ کر نکلا ہے، تم جیسے چاہو خنجر آزمائی کر کے دیکھ لو۔ اللہ کے درویشوں کے قتل کے لیے کسی اہتمام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کشف نے راجپوتوں کے سفاک جذبوں کا راز اس طرح فاش کر دیا تھا کہ ان کے جسموں پر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ ایک بار پھر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ فرار ہوتے وقت تمام بت پرست چیخ رہے تھے، یہ تو جادوگر ہے، سچ میں یہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ راجپوتوں کے خیال میں جادو کی وجہ سے ہی ان کی ایسی حالت ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد راجپوتوں کی وہی جماعت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تیسری مرتبہ بھی حاضر ہوئی۔ محسوس ہوتا تھا جیسے بت پرستوں کے پیروں میں ایک زنجیر ہے اور وہ دور تک بھاگنے کے باوجود بھی ایک فقیر کے پاس واپس آنے کے لیے مجبور ہیں۔ بالآخر سالوں سے بت کی پوجا کرنے والے راجپوت خواجہ صاحب کے دست حق پرست پر مسلمان ہو گئے اور ایک ایسے مذہب میں داخل ہو گئے جہاں نہ کوئی بندہ تھا اور نہ ہی کوئی بادشاہ، جس مذہب میں چھوت اچھوت دونوں برابر تھے۔ کالا گورا امیر غریب ہر شخص برابر تھا۔ دوستوں، اجمیر شہر سے باہر ایک بڑا ہی لمبا چوڑا میدان تھا۔ اس میدان میں ایک پیڑ لگا ہوا تھا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ دراصل یہ میدان راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک آرام فرماتے رہے۔ اچانک اونٹ والوں کی نظر ایک ایسے درویش پر پڑی جو اپنے ظاہری حلیے کے اعتبار سے تمام جوگیوں اور سادھوؤں سے الگ نظر آ رہا تھا۔ اونٹ والے تیزی سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب آئے اور انتہائی کڑوے لہجے میں کہنے لگے، اے شخص، تو کون ہے اور یہاں کس لیے آیا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹ والوں کی تلخ کلامی کو نظر انداز کرتے ہوئے فرمایا، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں اور اس پیڑ کے سائے میں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ٹھہر گیا ہوں۔ اونٹ والوں کے دلوں پر آپ کے میٹھے کلام کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ کہنے لگے، یہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہاں کوئی دوسرا آرام نہیں کر سکتا۔ خواجہ صاحب فرمانے لگے، یہ تو بہت بڑا میدان ہے، راجہ کے اونٹ تو اور بھی کہیں بیٹھ جائیں گے نا، میں اگر یہاں بیٹھ گیا ہوں تو اس سے تمہیں کیا نقصان ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں بڑی مٹھاس تھی، مگر اونٹ والوں پر اس کا بالکل بھی اثر نہ ہوا۔ وہ آپ سے بڑے ہی بے ادبی سے بات کرنے لگے۔ خواجہ صاحب نے اپنا مختصر ترین سامان اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گئے، چلو یہ درویش تو یہاں سے اٹھ جاتا ہے، مگر اس کے بعد جو بھی یہاں آ کر بیٹھے گا پھر اسے کوئی اٹھا نہیں سکے گا۔ اونٹ والوں نے آپ کا خوب مذاق اڑایا، کہے لگائے، مگر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر انا ساگر کی طرف چلے گئے۔ انا ساگر اجمیر کے نواح میں ایک بڑا ہی پرانا تالاب تھا جس میں اونچی نسل کے ہندو نہایا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب کی تحریک کی کامیابی کے بعد یہ تالاب مسلمانوں کے استعمال میں آنے لگا۔ انا ساگر خواجہ صاحب کے مزار سے 4-5 میل کے فاصلے پر آج بھی واقع ہے۔ عرس مبارک کے دنوں میں اس پختہ تالاب کے کنارے ہزاروں مسلمان وضو کرنے کے لیے آتے ہیں، بڑے ہی شوق سے۔ کچھ لوگ یہاں نہاتے بھی ہیں۔ خیر، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف لے جانے کے بعد شام کو پرتھوی راج چوہان کے اونٹ گھاس چرتے ہوئے میدان میں داخل ہو گئے اور رات گزارنے کے لیے زمین پر بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی تو معمول کے مطابق اونٹ والے آئے اور جب انہوں نے اونٹوں کو اٹھانے کی کوشش کی تو اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اونٹ والوں نے دوبارہ کوشش کی مگر ناکام رہے۔ پھر وہ بے گناہ جانوروں پر کوڑے مارنے لگے، یہاں تک کہ بعض اونٹ لہو لہان ہو گئے، لیکن زمین سے اٹھنے کا نام نہیں لیا۔ بے زبان اونٹوں کو مارنے پیٹنے کے بعد اونٹ والوں کو مسلمان درویش کے وہ الفاظ یاد آئے
جس میں اس فقیر نے کہا تھا کہ چلو میں تو یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو بھی یہاں بیٹھے گا اسے کوئی اٹھا نہیں سکے گا۔ اب انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب کچھ اس فقیر کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ اس احساس کے ساتھ تو اونٹ والوں کے ہوش ہی اڑ گئے۔ پھر ان لوگوں نے بھلائی اسی میں سمجھی کہ سمراٹ پرتھوی راج چوہان کو تمام حالات سے آگاہ کر دیا جائے۔ جب اونٹ والوں نے دہلی اور اجمیر کے حاکم کو یہ واقعہ سنایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے خدمتگاروں کو ڈانٹتے ہوئے کہا، یقیناً تم لوگوں نے اس فقیر کی بے ادبی کی ہوگی، ورنہ یہ سادھو سنت تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں۔ جاؤ اس فقیر کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ ابھی یہ اونٹ اسی کی دعا سے اٹھیں گے جس کی بد دعا سے زمین نے انہیں پکڑ رکھا ہے۔ جیسے بھی ہو جا کر اس سادھو سے معافی مانگو۔ پرتھوی راج چوہان کا حکم سنتے ہی اونٹ والے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ ڈھونڈتے ہوئے کچھ دیر کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آپ انھا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اونٹ والوں نے قریب جا کر ہاتھ باندھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا، اچھا جاؤ، زمین تمہارے اونٹوں کو چھوڑ دے گی۔ بالآخر اونٹ والے اپنی مذہبی رسم کے مطابق خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں چھو کر واپس آ گئے۔ ان کے اونٹ میدان میں ادھر سے ادھر دوڑتے پھر رہے تھے۔ یہ سرزمین اجمیر پر خواجہ صاحب کی دوسری کرامت تھی۔ جب چرواہے نے اپنے ہم مذہبی لوگوں کے سامنے اس واقعے کو دہرایا تو مقامی باشندوں میں سنسنی پھیل گئی۔ اس وقت سارا ہندوستان بت پرستی اور جادوگری کے دام میں اسیر تھا۔ بیشتر لوگوں نے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو جادوگر ہی سمجھا تھا۔ بالآخر وہ کہنے لگے، آؤ چل کر اس جادوگر کے جادوگری کو دیکھتے ہیں۔ اجمیر کے رہنے والے قطار در قطار خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے لگ گئے، مگر وہاں نہ کوئی جادوگر تھا اور نہ ہی کوئی شوبدہ بازی، بلکہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر تو ہر وقت ایک مسکراہٹ رہا کرتی تھی، جس نے آگ میں بھی پھول کھلا دیے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب حسن تھا جسے دیکھ کر پتھروں کے دل پانی ہو جایا کرتے تھے۔ اس بھیڑ میں وہ راجپوت بھی تھے جو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو قتل کرنے آئے تھے اور بالآخر مسلمان ہو گئے تھے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر لوگوں نے اپنے باپ داداؤں کے دھرم کو چھوڑ دیا اور مذہب اسلام میں داخل ہو گئے۔ صدیوں کے بت پرست چند لمحوں میں ہی ایک اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تھے۔ اگرچہ اس وقت ایمان لانے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، لیکن دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ کفر کی پتھریلی دیواریں چٹکنے لگی تھیں اور ان میں ہلکا سا شگاف نظر آنے لگا تھا۔ پتھر کے پجاریوں کے لیے یہ بڑی لرزہ خیز خبر تھی۔ ہندوؤں کے لاکھوں معبود مل کر بھی ایک اندیکھے خدا کے پوجنے والے کو نہ روک سکے۔ دوسرے راجپوتوں کے چہروں پر نفرتوں کی سرخی ابھر آئی۔ برہمن غضبناک ہو گئے اور دیوتاؤں کے نام لیوا پیچو تاب کھانے لگے۔ ہر طرف ایک حشر برپا تھا۔ ہندو دھرم کے رکھوالے مندروں میں جمع ہوئے اور نیا مذہب قبول کرنے والوں کو طلب کیا گیا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آخر تمہیں اس اجنبی کے پیغام میں کیا کشش محسوس ہوئی؟ کیا تم نے اس کے خدا کو دیکھا ہے؟ یہ برہما، یہ وشنو، یہ شنکر، یہ رام، تمہیں کوئی بھی نہ روک سکا۔ کیا تمہارے باپ دادا پاگل تھے؟ مسلمان ہونے والے راجپوتوں نے کہا، ہم کچھ نہیں جانتے، ہمارے دل نے گواہی دی ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، بس ہم اپنے دل سے مجبور ہو گئے ہیں۔ پجاریوں نے ان سے مزید بحث نہیں کی، بلکہ وہی کیا جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا تھا۔ مسلمان ہونے والے راجپوتوں کو پیشکش کی گئی کہ اگر وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے تو ان پر سونے اور چاندی کی بارش کر دی جائے گی، لیکن مسلمان ہونے والے راجپوتوں نے ان کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ اگر وہ اپنے مذہب میں پھر سے داخل نہیں ہوئے تو زندگی کی ساری رعایتیں چھین لی جائیں گی اور ان پر راجستھان کی زمین تنگ کر دی جائے گی۔ مگر باغی راجپوت ان دھمکیوں سے بھی متاثر نہ ہوئے اور بالآخر انہیں برادری سے نکال دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے راجہ پرتھوی راج چوہان کو یہ رائے بھی دی کہ ان باغیوں کو قتل کر دیا جائے تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسلام کے خطرے سے نجات حاصل کر لی جائے، لیکن راجہ پرتھوی راج بڑا ہی عقل مند شخص تھا۔ اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس علاقے میں تمام راجپوت کسی نہ کسی عنوان سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ اگر ان راجپوتوں کو قتل کر دیا جاتا تو اس سے دوسرے راجپوت بھی باغی ہو سکتے تھے، لہٰذا پرتھوی راج چوہان نے باغیوں کے قتل سے گریز کیا، لیکن ان مسلمان ہونے والے راجپوتوں پر
معاشی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ وہی راجپوت جو کل تک ہندوستان کی شان ہوا کرتے تھے، آج وہ اپنوں کے لیے ہی اجنبی ہو کر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ پڑے تھے۔ جب کبھی انہیں اپنے گھروں کی آزاد ماحول کی یاد آتی تو وہ بے قرار ہو جاتے تھے۔ خواجہ صاحب ان کی یہ حالت دیکھ کر فرماتے، تم لوگوں کی یہ بے چینی کچھ لمحوں کے لیے ہے۔ جو اللہ کی راہ میں گھر سے بے گھر ہوئے یا ستائے گئے، وہ ان قریب عظیم الشان فتح سے ہمکنار ہوں گے۔ ذلت اور رسوائی تمہارے دشمنوں کا مقدر بن جائے گی۔ بس کچھ دنوں کی بات ہے، آسمان کا فیصلہ زمین پر نازل ہونے والا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ اثر انگیز تقریر سن کر راجپوتوں کے بے قرار دل ٹھہر جاتے اور وہ خدائے وحدہ لا شریک کا نام لے کر ایک ایسی لذت کا احساس کرنے لگتے جس سے وہ کل تک بالکل انجان تھے۔ پرتھوی راج چوہان اور دیگر امرائے سلطنت کی سخت احکام کی بنیاد پر مسلمان ہو جانے والے راجپوتوں کے لیے معاشی زندگی کا دائرہ تنگ کر دیا گیا تھا۔ حکومت کے لوگوں کا خیال تھا کہ وہ راجپوتوں کے ساتھ اچھوتوں جیسا سلوک کرنے کے بعد ان لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ جسموں پر پابندیاں لگی تو دل پہلے سے زیادہ آزاد ہو گئے، زبانوں پر مہریں لگائی گئی تو ذہن کچھ زیادہ ہی سرکش ہو گئے۔ جاسوسوں نے پرتھوی راج کو خبر دی کہ مسلمان ہونے والے راجپوت نیا مذہب قبول کرنے کے بعد بہت زیادہ خوش نظر آتے ہیں۔ پرتھوی راج چوہان نے دوسرا حکم جاری کرتے ہوئے کہا، پابندیاں اور زیادہ سخت کر دی جائیں۔ اس دوران خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے چند خادم ملتان اور لاہور چھوڑ کر اجمیر چلے گئے۔ اب خدا کے ماننے والوں کی تبلیغ نے نیا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ پرتھوی راج کے حکم پر اس کے وزیر نے ایک نئی منصوبہ سازی کی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم اپنے پیر و مرشد کے لیے انا ساگر سے پانی لینے گیا تو وہاں کچھ سپاہیوں کو پایا۔ خواجہ صاحب کے خدمتگار نے ان لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تالاب سے پانی بھرنا چاہا، لیکن پرتھوی راج کے سپاہیوں نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ اب تم اچھوت لوگ اس تالاب کو اپنے گندے ہاتھوں سے ناپاک نہیں کر سکتے، اگر پانی چاہتے ہو تو کوئی اور جگہ تلاش کرو۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم نے بڑے ہی میٹھے لہجے میں کہا، پانی تو جانوروں پر بھی بند نہیں کیا جاتا، ہم تو پھر بے انسان ہیں۔ پرتھوی راج چوہان کے سپاہیوں نے نہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، ہاں ہم لوگ جانوروں پر پانی بند نہیں کرتے، مگر تم لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادموں نے راجپوت سپاہیوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ طاقت اور اکثریت کے نشے سے سرشار تھے، اس لیے انسانیت اور تہذیب کی زبان سے نکلنے والا کوئی بھی لفظ ان کے دماغوں پر اثر انداز نہیں ہو رہا تھا۔ خادم مجبوراً واپس چلا گیا اور اپنے پیر و مرشد سے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کی گفتگو غور سے سنی اور کچھ دیر تک سوچتے رہے۔ مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت اپنے شیخ کی خاموشی پر بڑی حیران تھی۔ ان کو اس بات سے بڑی تکلیف پہنچی تھی کہ پرتھوی راج چوہان ان حرکتوں پر اتر آیا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کے پیر و مرشد وضو کے پانی سے بھی محروم ہو گئے تھے۔ بیچارے مسلمان ہونے والے راجپوت چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، اپنی کمزوری اور بے سر و سامانی پر پیچ و تاب کھا کر رہ گئے۔ خواجہ صاحب نے اپنے عقیدت مندوں کو صبر کی تلقین فرمائی اور پھر اس خادم کو جو کچھ دیر پہلے پانی لینے جا چکا تھا اپنے استعمال کا برتن دیتے ہوئے کہا، راجا کے سپاہیوں سے کہنا کہ آج اس مختصر سے برتن میں پانی بھر لینے دیں، اس کے بعد ہم کوئی دوسرا انتظام کر لیں گے۔ خادم حکم پاتے ہی دوبارہ انا ساگر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راجپوت سپاہیوں نے جب اسے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنے لگے۔ خادم نے قریب پہنچ کر کہا، آج کے لیے ہمیں پانی بھر لینے دو۔ ایک سپاہی نے بڑی حقارت سے کہا، جا، آج تو تجھے ہم نے پانی کے چند قطرے بخش دیے، مگر کل ادھر کا رخ نہ کرنا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم بڑے سکون سے تالاب کے کنارے پہنچا اور اس نے اپنے پیر و مرشد کے استعمال کا برتن پانی سے بھر لیا۔ چند لمحوں کی بات تھی کہ راجپوت سپاہیوں کے ساتھ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خادم پر بھی حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ پورے انا ساگر تالاب کا پانی ایک چھوٹے سے برتن میں سمٹ آیا تھا۔ کچھ دیر پہلے جس پانی پر طاقت کے ذریعے پابندیاں لگائی جا رہی تھی اس کی حقیقت ظاہر ہو چکی تھی۔ راجپوت سپاہی کی حالت خراب ہو رہی تھی اور وہ بڑی حیرانی سے اس تالاب کو دیکھ رہے تھے۔
جس سے کل تک پورا علاقہ سیراب ہو رہا تھا اور اب اس میں پانی کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں تھا۔ راجپوتوں کو لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی جادوگری ہے۔ اگرچہ راجستھان کی پوری سرزمین جادوگروں سے بھری ہوئی تھی، لیکن پھر بھی ہندو جادوگروں کے بقول مسلمان فقیر کا جادو ان سب پر بھاری تھا۔ یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر پرتھوی راج کے سپاہیوں پر اس قدر دہشت طاری ہوئی کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ خود حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا خادم بھی لرزتے قدموں سے واپس آیا اور کانپتے ہوئے لہجے میں تمام واقعہ سنانے لگا۔ آج اسے پہلی بار اپنے پیر و مرشد کی روحانی قوت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ پورے اجمیر میں ہنگامہ برپا تھا۔ جس نے بھی اناس ساگر کے سوکھ جانے کی خبر سنی تھی حیران رہ گیا تھا۔ کوئی بھی اس حیرت انگیز واقعے پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن جب شہر کے باشندے تالاب کے کنارے جمع ہوئے تو انہیں اس بات پر یقین کرنا پڑا کہ صدیوں پرانا وہ تالاب آج پانی سے بالکل خالی ہو چکا ہے۔ راجپوت سپاہیوں نے پانی کو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کوزے میں سمٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پرتھوی راج کے سامنے کھڑے تھے اور گریہ وزاری کے انداز میں اپنے حکمران سے کہہ رہے تھے، سمراٹ ہم شرمندہ ہیں کہ آپ کے حکم کی تعمیل نہ کر سکے، لیکن ہمارا یقین کیجئے ہمارے ارادوں کا کوئی دخل نہیں تھا اس پہ۔ وہ سادھو اتنا بڑا جادوگر ہے کہ ہماری تلواریں تک بے نیام نہ ہو سکی، ہمارے ہوش و حواس غائب ہو گئے، ہماری بہادری اس کی جادوگری کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہے تھے۔ اے راجپوتوں کے عظیم سردار، ہمیں معاف کر دیجئے کیونکہ ہم بے قصور ہیں۔ راجپوتوں کی آواز خوف اور دہشت سے لرز رہی تھی۔ خود پرتھوی راج بھی یہ خبر سن کر بڑا حیران اور پریشان ہو گیا تھا، مگر وہ ان سپاہیوں کی موجودگی میں اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر اناس ساگر پر متعین فوجیوں کو سست کہہ کر دربار سے رخصت کر دیا۔ دوستوں، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم خواجہ صاحب کی پوری زندگی کو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں، لیکن ایک ویڈیو کے اندر اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے خواجہ صاحب کی زندگی کو کئی پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ یہ پہلا پارٹ تھا۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اسی طریقے سے دوسری ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور دنیا بھر میں جو بھی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ان تک ویڈیوز پہنچانے میں ہماری مدد ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔